جمال الوجود بذكر الإله عليه وسلم من حلف على يمين فاجرة ليقطع بها مال الامرئ المسلم لقي الله عز وجل وهي عليه غضبان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب عشق و ارادت و محبت سے میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا تحفہ ہدیہ محبت کے ساتھ بھیج دیں. اللہم پڑھتے جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نہ میں گویم چنینی یا چنانی بہر صورت تسر الناظرینی ز سرتا پاز پاتا سر حسینی نازنینی محجبینی. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مختصر 10 منٹ بیان کروں گا. آیات شریفہ کریمہ میں نے جو پڑھا آپ حضرات کے سامنے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من الکتاب ما انزلنا من البینات والہدا. اے مومنو، اے مسلمانو، میں نے تم کو قرآن دیا، کتاب دیا. یہ قرآن میں نے دریچے میں رکھنے کے لیے نہیں دیا، قرآن کو صندوق میں چھپانے کے لیے نہیں دیا. یہ قرآن میں نے اس لیے دیا، یہ مجسمہ دلائل کا کتاب، یہ مجسمہ براہین و روشنی کا کتاب، یہ مجسمہ بیداری کا کتاب میں نے اس لیے دیا کہ یہ کتاب خود پڑھو، خود سمجھو، خود یاد کرو، اس کے بعد میرے کتاب کے ہر حکم کو میرے بندوں تک گھر گھر میں پہنچا دو. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کو دریچوں میں رکھ کر سالوں سال اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، ٹی وی کو، فریج کو، ایئر کنڈیشن کو، خود گھر کا مالک اور اس کی بیوی روزانہ پونچھا لگاتے ہیں، صاف کرتے ہیں. لیکن قرآن جہاں کسی سال پہلے کسی نے رکھا ادھر ہی رکھا ہوا ہے. اتنا مسلمان بے غرض ہو گیا ہے کہ اس قرآن کے غبار کو بھی نہیں ہٹاتا. یہ بے حسی ہے، یہ لاپرواہی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے، یہ خطرناک عمل ہے. اللہ ہمیں اس آیات میں آگاہ کر رہے ہیں. مولویو، او مقتدیو، او طالب العلمو، او حاجیو، یہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو
کبھی کبھی تو گھروں میں ہم ایسے گئے ہیں ٹی وی اوپر ہے اور اس کے نیچے قرآن رکھا ہوا ہے. ظلم بر ظلم. کیا ہے؟ کب کھولتے ہیں قرآن کو؟ جب اس گھر کا کوئی فرد موت کے بغل میں آ جاتا ہے نا تو پھر سب دوڑ لگاتے کہ قرآن پڑھو ابھی. ارے ابھی جس بے غیرت نے اپنے پوری زندگی میں اللہ کے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ایک دن سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، ایک دن سورہ اخلاص نہیں پڑھا، اگر مرنے کے بعد یہ قرآن اس کے کفن میں بھی ڈالو نا، وہاں یہ قرآن اس کی عذاب کو نہیں ٹال سکتا. زندگی میں کرو، زندگی میں کرو، پڑھو پڑھو. پھر مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پورے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور گرم چاول، بریانی، کڑھائی گوشت، پلاؤ، کیرینی، پیرینی، شیرینی، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. اس سے پہلے تو قرآن کے گرد و غبار کو بھی کوئی ہٹانے کے لیے تیار نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے یہ قرآن نہیں دیا، میں نے دیا پڑھو، سمجھو، یاد کرو. پھر اس کے لفظ لفظ کو ہر جگہ عام کرو. او حکومتوں، او پارلیمان والو، او اسمبلی والو، تمہاری تو یہ حالت ہے کہ تمہارے بڑے بڑے ممبران، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے اوکھلا، بڑے بڑے حکما، بڑے بڑے تمہاری قاضی و لیڈر ہیں، قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو قل واللہ شریف کو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. یہ گریا کا مقام ہے، یہ رونے کا مقام ہے. میرے رب فرماتے میں نے دیا، اس کو پڑھو، اپنے زندگی میں پڑھو. میں جو اپنے خانوادہ، اپنے فیملی، اپنے گھر کا بڑا ہوں، مجھے خود پڑھنا ہے اور اپنے بچوں سے پڑھوانا ہے، اپنے بیوی سے بھی پڑھوانی ہے، اپنے نواسوں کو بھی پڑھوانا ہے. ہر گھر کے افراد کو میں صبح یہ مقرر کر دوں کہ جب میں نماز پڑھ کے گھر آؤں گا تو مجھے یہ نظر آئے کہ دامن تمہارا ہو اور قرآن میرے اللہ کا ہو. اس لیے تو ہم گر گئے نا. میرے رب نے کیا فرمایا؟ جو اس طرح کرتے ہیں قرآن کو خود بھی نہیں پڑھتے، خود بھی نہیں سمجھتے، خود بھی یاد نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھواتے. ہاں، میں صبح نکلتا ہوں باہر، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ایسے جو چل بھی نہیں سکتے، لیکن سکول کے لیے اس کے ابا جان کو اتنا فکر لگی ہوئی ہے، اتنا فکر لگی ہوئی ہے. ایک دن میں نے ایک باپ کو دیکھا، وہ 4 بیٹے ایک سکوٹر بٹھا کے اس پر بٹھا کے لے جا رہا تھا. میں نے اس باپ سے پوچھا، میں نے کہا روزانہ تجھے دیکھتا ہوں 5 بیٹے سکوٹر پر بٹھا کے اسکول کے لیے تو روزانہ جاتے ہو، لیکن ایک دن مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ آپ اپنے ان 4 بیٹوں میں سے کسی کو مدرسہ بھی لے کر آؤ. یہ یک طرفہ معاملہ ہے، یہ رونگ سائڈ ہے. رونگ سائڈ جاؤ گے مارے جاؤ گے، رونگ سائڈ جاؤ گے اللہ کی عذاب پکڑے گی. دونوں طرف روڈ میں جاؤ.